خواتین و حضرات، سوچا آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات شروع کی جائے جو آج کل میرے کلینک میں بہت فریکوینسی کے ساتھ بہت انٹینسلی ڈسکس ہوتا ہے، اور پہلے تو مجھے نہیں نظر آتا تھا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے کلینک میں اتنا زیادہ اس موضوع کے اوپر ڈسکشن کیوں ہے۔ اور پھر میں نے جب غور کرنا شروع کی تو واقعی اچانک یہ دھیان میں آنے لگا کہ بہت سارے لوگ بڑی شدت سے موٹاپے کی طرف گامزن ہیں، موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھنے میں تو ایک مضحکہ خیز سی صورتحال لگتی ہے کہ بھئی کیا ہوا ہے، ایک ملک جہاں پر غذا کی کوئی قلت ہے، جہاں غربت ہے، جہاں ہمیں بیش بہا دفعہ باہر سے گندم منگوانی پڑتی ہے، جنرلی لوگوں کے حالات مہنگائی کے حوالے سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ٹو میک دا ٹو اینڈس میٹ۔ تو وہاں اصولی طور پہ تو اس کا کوئی خاص تک سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ریزن ہے اتنا زیادہ موٹاپا ہونے کا۔ اچھا، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ سے اس موضوع پر بات کی جائے کہ کیا واقعی موٹاپا صرف زیادہ کھانے سے ہوتا ہے، یا اس کے اندر کوئی اور بھی محرکات ہیں، اور اس موضوع کو میں اور آپ مل کر کچھ تھوڑی سی گہری نظر سے دیکھنا شروع کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان ویڈیوز پر ہماری کوشش یہی رہی ہے ہمیشہ کہ ہم کسی بھی موضوع کو لے کر ذرا اس کی تہیں کھولیں اور ذرا دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا چھپے ہوئے محرکات ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خود موٹاپے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، یعنی خوراک زیادہ کھانے سے نہیں۔ خود میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے، میں تو کوئی زیادہ کھاتا بھی نہیں ہوں یا کھاتی بھی نہیں ہوں، مجھے تو لگتا ہے ہوا بھی لگ جاتی ہے، پانی بھی لگ جاتا ہے، میں تو بس ایک روٹی صبح ایک روٹی شام کو کھاتی ہوں یا کھاتا ہوں، اور کوئی خاص ایسا کھاتے بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں اتنے موٹے ہوئی چلے جا رہی ہوں یا ہو رہا ہوں۔ اچھا، یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ میں تو ایکسرسائز بھی کر رہا ہوں جی ڈاکٹر صاحب۔ تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ڈائٹنگ کے باوجود اور موٹاپا میرا کم کیوں نہیں ہو رہا اور بڑھتا ہی کیوں جا رہا ہے وزن۔ اچھا، میرے ہاں اس کا ذکر اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو سائیکائٹرسٹ دوائیاں لکھتے ہیں وہ موٹا کرتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ایسی ادویات ضرور ہوتی ہیں، سب نہیں، بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو تحریک ملتی ہے زیادہ سونے کی یا آرام کرنے کی، اور اس کے حوالے سے پھر وہ لیٹا رہتا ہے اور بعض اوقات اس کی بھوک بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ان میں بھی بہت مشکل ہوتا ہے ایکسپلین کرنا کہ یہ موٹاپا کیوں ہو رہا ہے۔ خود میری اپنی بھی ایک جد و جہد رہی ہے، شاید آپ کو میرے خد و خال اس وقت دیکھ کر اس بڑھاپے میں نہ لگتا ہو، لیکن میں اپنے بچپن میں بہت ہی زیادہ دبلا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں اوور ویٹ ہو گیا۔ شکر ہے کہ وہ کچھ ہوش آئی، اور وہ اب آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام کر کے خود اپنی اسٹرگل میں بھی میں نے دیکھا کہ موٹاپے کا تعلق، جس زمانے میں میں نے بہت ویٹ گین کر لیا تھا، تو اس کا تعلق میرے کھانے پینے سے نہیں تھا، اس کے اندر کچھ اور محرکات بھی تھے۔ تو اس لحاظ سے میں نے یہ سوچا کہ آپ سے بات کی جائے کہ یہ موٹاپے کی صورتحال کو گہری نظر سے اگر دیکھیں تو شاید ہم قابو پا سکیں اس پھیلتی ہوئی تقریباً وبا پر۔ یعنی جیسے کووڈ پھیل گیا تھا، ایسے لگتا ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر اور اب موٹاپا اور ڈپریشن، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری اصل میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور اکثر ان کو پبلک ہیلتھ کی زبان میں لائف سٹائل ڈس آرڈرز بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک خاص طرح کے لوگ ہیں، خاص طرح کی زندگی گزارنے کا انداز ہے، جس کے نتیجے میں یہ سب بیماریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ویڈیوز آپ کے ساتھ ہیں، اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تھوڑا سا ہم گہرائی میں جا کر یہ دیکھیں کہ وہ کیا محرکات ہیں کھانے پینے سے الگ جو انسان کو موٹا کرتے ہیں۔ میں اس کے مثال آپ کو دیتا ہوں کہ خود موٹاپا شاید اس لیے خطرناک نہیں ہو سکتا کہ اکیلا موٹاپا تو ہاتھی میں بھی ہوتا ہے۔
اب آپ حیران ہوں گے کہ جو میمل سب سے زیادہ عمر پاتے ہیں وہ سمندر میں تو ویل اور مچھلی ہے ایک خاص طرح کی، وہ بہت کہتے ہیں 100 سال سے اور بعض اوقات 200 سال تک زندہ رہتی ہے. لیکن جو زمین پر چلنے والے میملز ہیں اس میں سب سے زیادہ جینے والا میمل تو خود انسان ہے، لیکن ہمارے بالکل برابر کی ایوریج ایج ہے. ہاں سوچا آپ نے کس کی؟ ہاں بالکل ٹھیک سوچا آپ نے، ہاتھی کی. تقریباً 73 سال آن دا ایوریج دنیا میں آنے والے جو لوگ ہیں اس وقت، اگر ایوریج نکالی جائے تو ان کی لائف ایکسپیکٹنسی تقریباً 73 سال ہے، اور ایگزیکٹلی 73 سال ہی ایک ہاتھی کی عمر بھی ہے، لائف ایکسپیکٹنسی ہے. جس موضوع کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہاتھی بہت موٹا ہوتا ہے، لیکن وہ 73 سال زندہ رہتا ہے بغیر کسی ڈاکٹر کو دکھائے، بغیر کوئی ٹیکہ لگائے موٹاپا کم کرنے کا، بغیر وہ آپریشن کروائے جو میرے بہت سے دوستوں نے کروا رکھے ہیں، جس سے کہ وہ اپنی آنت کو، پیٹ کو چھوٹا کر لیتے ہیں، آپریشن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا موٹاپا کم کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. بیش بہا دوائیاں ہیں موٹاپا کم کرنے کی، سلمنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اور یعنی آپ کھولتے جائیے آج کل انٹرنیٹ اور آپ کو ہزار طریقے. ہاتھی کے پاس تو اس طرح کے کوئی ایکسیس نہیں ہے، اس لیے وہ موٹا بھی رہتا ہے، لیکن وہ جیتا پورا ہے، یعنی اس کو یہ والی باقی بیماریاں نہیں ہوتی. تو صرف اس کی مثال دے کر میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ کچھ اور معاملات ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اس موٹاپے اور ان بیماریوں کے پیچھے. مثال یہ ہے کہ ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ 73 سال صرف وہ ہاتھی زندہ رہتا ہے، یا 80 سال وہ زندہ رہتا ہے ہاتھی جو وائلڈ میں ہو، یعنی آزاد فضاؤں میں سانس لیتا ہو. اپنے جو اس کا خاندان ہے یا اس کا قبیلہ ہوتا ہے نا، قبیلوں میں رہتے ہیں، یہ قبیلے تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی ایک ان کا ہرڈ ہوتا ہے ایک پورا جس کے اندر وہ رہتے ہیں، خوش باش گھومتے ہیں جنگل میں، جی بھر کے کھاتے ہیں، اور مروب غذا ان کی گنا ہے، میٹھی چیزیں ہیں جو انہیں بہت پسند آتی ہیں. جھاڑ پھوس میں بھی وہ میٹھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تو خوب کھاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، چنگھاڑتے بھی پھرتے ہیں، بڑے مزے میں رہتے ہیں. تو پھر وہ جیتے ہیں تقریباً 70-80 سال ہماری طرح. لیکن اگر اسی ہاتھی کو آپ پیدائش کے وقت زو میں لے آئیں، چڑیا گھر میں اس کو پالنا شروع کریں، جہاں اس کو کھانا بھی ملے گا، ڈاکٹر بھی ملے گا، اس کو کوئی چھینکیں آئیں گی، اس کو کوئی نزلہ زکام ہوگا تو اس کو ویٹرنری ڈاکٹر لک آفٹر بھی، اس کو ایمونائزیشن بھی ہوگی، اس کو کھانا بھی بہت اچھے طریقے سے دیا جائے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ سب کا حال وہی ہو جو ہماری چڑیا گھروں کا ہے. دنیا کے تمام چڑیا گھر، یعنی اگر آپ اس کو دنیا کے بہترین چڑیا گھر میں رکھ لیں تو بھی اس کی عمر کم ہو جاتی ہے. کتنی کم ہو جاتی ہوگی سوچئے ذرا. کیا وہ 70 سال کی بجائے 60 سال جیتا ہے؟ نہیں. کیا خیال ہے آپ کا کتنا جیتا ہوگا؟ 50 سال؟ نہیں. تو کیا 40 سال؟ نہیں. حضور اس کی عمر 70 سال سے گھٹ کر آن دا ایوریج 17 سال رہ جاتی ہے. 20 سال مکمل نہیں کر پاتے یہ ہاتھی جو کسی زو میں رہتے ہیں، چاہے وہ ہتھنی ہو یا ہاتھی. 20 سال کے بعد گزر جاتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے، جس کے لیے یہ ویڈیو میں اس موضوع کو آپ سے ٹچ کیا، کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہاتھی کی زندگی کو گھٹا کر 70 سال سے 20 سال بنا دیتی ہیں ایک زو میں. کیا نہیں ہوتا زو میں؟ کہیں ایسا تو نہیں میں اور آپ کسی زو میں رہتے ہوں اور اس لیے ہم اپنی عمروں کا 1/3 جی رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان بھی 200 سال جی سکتا ہو، لیکن چونکہ وہ کسی چڑیا گھر میں بند ہے تو پھر وہ اسی طرح متاثر ہو رہا ہے جیسے کہ ہاتھی. چڑیا گھر میں کیا نہیں ہوتا؟ آزادی نہیں ہوتی. چڑیا گھر میں آپ کا خیال تو رکھا جاتا ہے، لیکن آپ کو کسی کا خیال رکھنے کا موقع نہیں ملتا.
تو آپ آہستہ آہستہ ایک پیسو ریسیپینٹ آف لو بن جاتے ہیں. آپ کو سب کچھ ملتا ہے بغیر کچھ محنت کیے ہوئے. آپ کو صرف آنے جانے والے جو لوگ ہیں ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے یا ان کو سواری کروانی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے. سو دیر از نو فریڈم ان ایکٹیویٹی، یعنی کوئی کام نہیں کرنا آپ کو. اور تیسری بہت ہی خطرناک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جہاں محبت نہیں ہوتی. وہ محبت جو وائلڈ میں آپ کی چوائس سے ان سے ملتے ہیں جن کو آپ محبت دے رہے ہیں. تو وہ جو ایک ہرڈ میں ایلیفنٹس کی جو اکٹھے رہنے کی کیفیت وائلڈ میں ہوتی ہے، جہاں وہ ایک دوسرے سے محبت کو بانٹتے ہیں اپنی مرضی سے، ڈیمانڈ پر نہیں، وہ کیفیت انہیں مل جاتی ہے. الٹ ہو کر چڑیا گھر میں، جہاں ان کے ساتھ کسی کو کوئی خاص محبت نہیں ہوتی، بس نوکری کرنے والے لوگ ان کو پالتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بچے جو اس دنیا میں آ رہے ہیں وہ بھی اسی ہاتھی کے بچے کی زندگی گزار رہے ہوں اور نتیجتاً موٹے ہوتے چلے جائیں اور ان کی کوالٹیٹیو لائف وہ نہ رہے اور کوانٹیٹیو لائف بھی وہ نہ رہے جو بنیادی طور پر ان کے جینز انہیں مہیا کر سکتے تھے اگر ان کو 3 چیزیں مل جاتی: فریڈم، انکنڈیشنل محبت، لونگ فار بینگ، جس کا تذکرہ بار بار میں کرتا ہوں آپ کی، اور ایک موقع کام کرنے کا، وہ کام جس سے آپ کو محبت ہو، وہ نہیں جو اوبلیگیٹری ورک ہو، وہ کام جو آپ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہو، اور پھر آپ کو موقع ملتا ہو دوسروں میں محبت بانٹنے کا اپنے کام کے ذریعے، لوگوں کے کام آنے کا. یہ 3 چیزیں زو میں نہیں ہوتی. اس سوچ کے ساتھ کہیں ہمارے بچے کسی معاشرتی چڑیا گھر میں تو پیدا نہیں ہو رہے. اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کروں گا.